نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 121 121 آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 110 سے لے کر 120 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو، جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہو، کہ تم نیک باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا۔ ان میں ایمان لانے والے بھی ہیں لیکن اکثر فاسق ہیں۔ یہ تمہیں ستانے کے سوا زیادہ کچھ ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر لڑائی کا موقع آ جائے تو پیٹھ موڑ لیں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے۔ ان لوگوں پر ہر جگہ ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی یا لوگوں کی پناہ میں ہوں۔ یہ غضب الہی کے مستحق ہو گئے اور ان پر فقیری ڈال دی گئی۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے تھے اور بے وجہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ یہ بدلہ ہے ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا۔ یہ سارے کے سارے یکساں نہیں، بلکہ ان اہل کتاب میں ایک جماعت حق پر قائم رہنے والی بھی ہے۔ یہ راتوں کے وقت بھی کلام اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور سجدے بھی کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان بھی رکھتے ہیں، بھلائیوں کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ نیک بخت لوگ ہیں۔ جو کچھ بھی بھلائیاں کریں ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ کافروں کو ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے۔ یہ تو جہنمی ہیں جو ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ یہ کفار جو خرچ اخراجات کریں، اس کی مثال یہ ہے کہ ایک تند تیز ہوا چلی جس میں سخت سردی تھی، پالا تھا جو ظالموں کی کھیتی پر پڑا اور اسے تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ اے ایمان والو، تم اپنا ولی دوست ایمان والوں کے سوا کسی اور کو نہ بناؤ۔ تم تو نہیں دیکھتے دوسرے لوگ تمہاری تباہی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ تم دکھ میں پڑو، اور ان کی عداوت تو خود ہی ان کی زبان سے بھی ظاہر ہو چکی ہے، اور جو ان کے سینوں میں پوشیدہ ہے وہ تو بہت زیادہ ہے۔
ہم نے تمہارے لیے آیتیں بیان کر دیں، اگر عقل مند ہو تو غور کرو۔ ہاں تم تو انہیں چاہتے ہو اور وہ تم سے محبت نہیں رکھتے۔ حالانکہ تم پوری کتاب کو مانتے ہو، لیکن وہ نہیں مانتے، پھر یہ محبت کیسی؟ یہ تمہارے سامنے تو اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہیں، لیکن تنہائی میں مارے غصے کے اپنی انگلیاں چباتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے غصہ میں ہی مر جاؤ، اللہ تعالیٰ دلوں کے راز بخوبی جانتا ہے۔ تمہیں اگر بھلائی ملے تو یہ ناخوش ہوتے ہیں، ہاں اگر برائی پہنچے تو خوش ہوتے ہیں۔ تم اگر صبر اور پرہیز تم اگر صبر اور پرہیزگاری کرو تو ان کا مکر تمہیں کچھ نقصان نہ دے گا، اللہ تعالیٰ نے ان اعمال کا احاطہ کر رکھا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق تھا، جو اپنے موضوعات کے اعتبار سے ایک انتہائی اہم نصیحت، جس کے دور رس نتائج نہ صرف ہماری ماضی میں، ہماری تاریخ میں، بلکہ ہمارا حال اور مستقبل بھی ان آیات کی حقانیت، ان آیات کی سچائی، ان آیات میں چھپی ہوئی نصیحت اور اس کی امپورٹنس اور اس کی اہمیت ہمارے لیے کیا ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہے کہ کس طرح سے مشرکین اور کافرین، یا کس طرح سے اہل کتاب اور دیگر مشرک قومیں مسلمانوں کے خلاف اکٹھی ہیں، لیکن مسلمان آپس میں اتحاد کرنے کے بجائے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ اپنی امیدیں یا اپنی حفاظت وہ ان سے وابستہ کرتے ہیں، ان سے امید رکھتے ہیں، جبکہ وہ تو کھلے دشمن ہے۔ وہ کبھی بھی، جب بھی، جہاں بھی ان کو موقع ملتا ہے، وہ مسلمانوں کی پیٹھ میں خنجر گھونپتے ہیں۔ اور اسی بات کا تذکرہ پچھلی آیات میں ہم نے دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا بہت واضح الفاظ میں کہ جو کوئی ایسا کرے گا، اس کا پھر ظلم جو ہے وہ اس کے اپنے ہی اوپر ہے۔ تو وہ کس طرح سے، کس انداز سے مسلمانوں کے خلاف اقدامات کرتے ہیں، کبھی کبھی ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل بھی جائے، لیکن وہ ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ تو بالکل چھوٹی سی، مختصر سی ہے، معمولی سی ہے۔ ان کے دلوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں مسلمانوں کی مخالفت کے، وہ تو اس سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو لہذا ہمیں ہر دور میں اس معاملے میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے، اتحاد اور اتفاق آپس میں کرنے کی ضرورت ہے۔ پچھلے ایک دو رکوعات جو رکوع گزرے ہیں، ان سب کا اگر احاطہ کیا جائے تو مسلمانوں کے لیے بحیثیت اجتماعی اس میں بہت بڑی اور بہت اہم نصیحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آگے بڑھتے ہیں، ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 121 سے شروع ہوتا ہے، اور اس آیت سے یا اس رکوع سے یا اس سبق سے آگے کچھ رکوع جو ہیں وہ غزوہ احد غزوہ احد کے حالات اور اس غزوہ کے دوران پیش آنے والے واقعات جہاں ان کے اوپر کچھ تبصرہ ہے، یا ان کے بارے میں کچھ معلومات ہیں جو کہ انتہائی اہم ہے ہمارے لیے جاننا۔ غزوہ احد سے پہلے، غزوہ احد کے اگر حالات کو ہم مختصر انداز میں ہم دیکھ لیں، غزوہ احد جو ہے وہ کب ہوا اور کیسے ہوا، کیوں ہوا، اور اس میں کیا واقعات یا کیا ایک اس کی بیس لائن کیا ہے، تو ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم آگے جب بڑھیں تو غزوہ احد کے جو آیات اس کے متعلقہ آئیں گی تو ان کے کچھ واقعات کو ہم اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ تو اپنے ذہنوں میں خاکہ بنانے کے لیے ایک مختصر اس کو ہم غزوہ احد کا ہم اگر تذکرہ کریں تو غزوہ احد جو ہے وہ سن 3 ہجری میں پیش آیا تھا، شوال سن 3 ہجری میں، اور اس سے پہلے رمضان سن 2 ہجری میں غزوہ بدر پیش آ چکا تھا۔ غزوہ بدر جو کہ مسلمانوں کا کافروں کے ساتھ براہ راست جو ایک مقابلہ تھا میدان جنگ میں، وہ ایک پہلا مقابلہ سن 2 ہجری میں، ہجرت کے تقریباً کوئی 1.5 سال یا اس سے بھی تھوڑے کم عرصے میں ایک پہلا مارکہ جو ہے بدر کے مقام پر ہوا، مسلمانوں کا اور کافروں کا۔ اور اس
اس واقعے میں، اس مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاندار فتح عطا فرمائی۔ حالانکہ اس وقت مسلمان جو ہے وہ اپنی تعداد کے اعتبار سے، غزوہ بدر میں اپنی تعداد کے اعتبار سے، اپنے وسائل کے اعتبار سے اور اپنی تیاری کے اعتبار سے بہت ہی کمزور تھے، بہت ہی کمزور تھے۔ 1000 کا لشکر تھا جو کافروں کا، اس کے مقابلے میں صرف 313 مسلمان میدان جنگ میں موجود تھے۔ آ، مسلمان تو در حقیقت مدینے سے نکلے تھے ایک قافلے کے تعاقب میں، جو کہ نہتے تھے بغیر کسی اسلحے کے، بغیر کسی تیاری کے، بغیر کسی ساز و سامان کے۔ لیکن جب راستے میں تھے تو ان کو خبر ملی کہ کفار کا، مشرکین کا ایک لشکر جو ہے وہ مطلب حملہ کرنے کے لیے ریڈی ہے۔ تو لہٰذا پھر وہاں سے اسی حالت میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ جو تھے وہ پھر ان مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان جنگ میں آ گئے، اور یہ مقابلہ بدر میں ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مسلمانوں کی مدد کی۔ اس کا ایک خاکہ جو ہے اس سے پہلے تذکرہ ہو چکا، یا ایک مختصر خاکہ، لیکن اس کی مزید تفصیل جو ہے وہ سورہ انفال میں ہم جب آئے گا تو ہم تفصیل سے ان واقعات کو بھی ہم دیکھیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بدر میں خاص مدد کی مسلمانوں کی۔ ان کی تعداد کم ہونے کے باوجود فرشتے جو ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کی مدد کے لیے بھیجے۔ پھر اس انداز سے آندھی چلی کہ جس سے مشرقین کی آنکھیں جو ہیں وہ چندے آ گئیں، یا ان کی حالت جو ہے بگڑ گئی۔ پھر بارش بھی ہوئی جس کی وجہ سے ان کے مشرقین کے صفوں میں تھوڑی سی دلدل جیسی ہو گئی، پھسلن سی ہو گئی، جبکہ مسلمانوں کے لیے ایک ہموار ہو گیا ان کا میدان جو ہے جنگ کے لیے۔ باہر اس طرح سے سورہ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ، بطور خاص فرشتوں کا یہاں پر تذکرہ ہے، کیونکہ آج کے سبق میں ہی غزوہ بدر کے جو یہ فرشتوں کی مدد تھی، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی، اس کا تذکرہ ہمیں ملے گا۔ بہرحال وہاں پر 70 سردار جو ہے ان کے مارے گئے، مشرقین کے۔ بہت بڑا نقصان ہوا، ابو جہل جو ہے وہ بھی اسی میں جہنم واصل ہوا۔ اور مشرقین کے جو قریش کا کوئی ایسا گھر نہیں تھا کہ ان کے کوئی سردار جو ہے بڑے بڑے وہ نہ مارے گئے ہوں اس بدر میں۔ تو وہاں سے نکلتے ہوئے وہ غصے میں یا اپنے انتقام کی آگ میں اعلان کر کے گئے کہ ہم دوبارہ تمہارا مقابلہ کریں گے 1 سال بعد۔ تو لہٰذا جیسے ہی وہ واپس پلٹے بدر کے میدان سے، تو انہوں نے بطور خاص اپنا بدلہ لینے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ ابو سفیان جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، ہم ان کا نام جو ہے وہ احترام سے لیں گے، ابو سفیان کا بھی اور ان کی بیوی ہندا کا بھی، اور دیگر جو ہیں جو کہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ترتیب مقرر تھی کہ کس کے ساتھ کیا واقعات ہوں گے، لہذا ہم یقیناً ان کا نام جو ہے وہ بڑے ادب اور احترام سے لیں گے۔ بہرحال ابو سفیان وہ اب سردار بنے۔ ابو جہل پہلے سردار تھا بدر میں، لیکن وہ مارا گیا، جہنم واصل ہوا۔ تو پھر ابو سفیان نے کہہ لیں کہ باغ دوڑ سنبھالی، اور بطور خاص بڑے اہتمام کیے جنگ کی تیاری کا، اور بڑے پرجوش انداز میں 1 سال کے بعد شوال سن 3 ہجری کو 3000 کا لشکر لے کر بدر کے سوری احد کے مقام پر مقابلے کے لیے قریش جو ہے وہ دوبارہ، یا مشرکین مکہ جو ہے وہ دوبارہ سے اپنی فوج لے کر آ گئے۔ اور ان کی تیاری اس قدر تھی کہ وہ اپنے ساتھ خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے، کہ خواتین جو ہیں وہ غیرت اور عزت کا ایک کہہ لیں کہ مظہر ہوتی ہیں، تاکہ میدان جنگ میں واپس نہ بھاگیں، تاکہ جو جو ان کے فوجی جو ہیں، جو لشکر جو ہے اس کو پتا ہو ان کو کہ اگر وہاں سے وہ پیٹ پھیر کر بھاگے تو ان کی عورتیں جو ہیں وہ باندی بن جائیں گی مسلمانوں کی، جو کہ ان کے غیرت کے منافی ہے۔ تو لہٰذا اس طرح سے انہوں نے بھرپور انداز میں تیاری کر کے اپنے 3000 کا لشکر لے کر، بھرپور جنگی اسلحہ اور ساز و سامان لے کر، گھوڑے اور اونٹ وغیرہ جو ہے وہ لے کر مسلمانوں کے پر حملہ آور ہونے کے لیے پہنچے، اور احد کے مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا۔ دوسری طرف مدینہ میں جب یہ خبر پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مطلب مشورہ کیا سارے صحابہ کے ساتھ،
اور مشورہ یہ کیا کہ کیا ہمیں مدینہ کے اندر رہ کر ان مشرکین کا مقابلہ کرنا چاہیے، یعنی مشرکین کی فوج جو ہے وہ مدینہ میں آ کر حملہ کرے گی جب، تو پھر ہم ان کا مدینہ کے اندر محصور رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کریں، یا باہر احد کے مقام پر یا باہر کھلے میدان پر جا کر ان کا مقابلہ کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا جو ایک خیال تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ کے اندر رہ کر ان کا مقابلہ کیا جائے۔ اور اس وقت جو رئیس المنافقین تھا، جو کہ بدر کے بعد ایمان لایا تھا، اس نے بھی اسی بات کی تائید کی کہ مدینہ کے اندر رہ کر ہی مقابلہ کرنا چاہیے، لیکن بدر کے بعد بدر کا جو ایک واقعہ تھا، بدر میں شامل ہونے والوں کی فضیلت جو ہے ان کو اس کو دیکھا دیکھی، یا بدر میں شاندار کامیابی کے دیکھا دیکھی بعد میں جو مسلمان ہوئے جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے، وہ بڑے پرجوش تھے، جوشیلے تھے، نوجوان تھے۔ تو اکثریت جو ہے انہوں نے اپنے جوش اور جذبے اور ولولے میں کہا کہ نہیں، ہم تو دشمن کا میدان میں جا کر مقابلہ کریں گے اور کھلے عام ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو لہذا اکثریت رائے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر رہنے کی بجائے اکثریت کے فیصلہ یا اکثریت کی رائے کا احترام کرتے ہوئے باہر مدینہ سے باہر نکل کر جو میدان جو ہے میدان جنگ میں مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ جو فیصلہ ہو گیا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تیاری کر کے جب باہر نکلے جنگ کی تیاری کے لیے، اپنی زرہ یا اپنا جنگی لباس جو ہے وہ پہنا اور باہر نکلے، تو اس بھرپور انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تیار ہوئے، مطلب اپنی زرہ پہن کر، وہ جو ایک آہنی ٹوپی، جو میٹل کی جو ٹوپی رہتی ہے سر کے اوپر، وہ بھی پورے ایک جنگجو بن کر جب وہ باہر نکلے، تو وہاں پر وہ لوگ جو اس بات کے اوپر اصرار کر رہے تھے کہ مدینہ سے باہر جا کر جنگ ہو، ان کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ اب یہ کوئی غیر معمولی صورتحال ہونے والی ہے، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر اہتمام کے ساتھ اور اس قدر مطلب تیاری کے ساتھ نکلے ہیں، یعنی ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار ہو کر نکلنا ہی ان کے اوپر کچھ ان کو انڈیکیشن مل گئی کہ کچھ نہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری یا خاص ہے اس میں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم مدینہ میں ہی رہ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کسی نبی کے لیے یہ شایان نہیں کہ وہ اپنے ہتھیار اٹھا لے اور اپنا لباس جو ہے جنگ کا پہن لے، اور بغیر مقابلے پہ اپنا لباس جو ہے وہ اتار دے اور جنگ جو ہے وہ اس سے پیچھے ہٹ جائے۔ تو لہٰذا مدینہ کے اہل مدینہ کے جو مسلمان تھے، وہ ان کا ہزار کا 1,000 کا لشکر جو ہے وہ مدینہ سے نکلا، جس میں عبداللہ بن ابی جو ہے وہ بھی شامل تھا اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ۔ لیکن مشرقین کی تعداد جو ہے وہ 3,000 تھی، اس کے مقابلے میں 1,000 کا قافلہ مسلمانوں کا نکلا۔ لیکن راستے میں ہی عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گیا کہ جب ہماری بات نہیں مانی گئی، ہماری رائے جب نہیں مانی گئی کہ مدینہ کے اندر رہ کر مقابلہ کیا جائے، تو ہم اپنی جانیں جو ہیں وہ کیوں ضائع کریں، ہم تو پھر اس جنگ میں حصہ نہیں لیں گے۔ وہاں سے وہ 300 لوگوں کو لے کر واپس نکل گیا۔ اب وہ 300 لوگوں کو واپس جب لے کر نکلا تو 1,000 کی بجائے 700 رہ گئے۔ وہ 700 لوگ جو ہیں وہ جب میدان جنگ میں پہنچے تو وہاں پر 3,000 کا لشکر دیکھ کر بنو حارثہ اور بنو سلمہ، جو کہ مدینہ کے دو قبائل تھے، وہ جو کہ مسلمان تھے، ابھی ایمان میں اتنے زیادہ مضبوط نہیں تھے، جب انہوں نے وہ جا کر وہاں دیکھا تو ایک کثیر تعداد جو ہے 3,000، یعنی 5 گنا یا 4 گنا سے بھی زیادہ بڑی فوج جو ہے ان کے ساتھ مقابلہ ہونے والا ہے، تو ان کے حوصلے جو ہے وہ تھوڑے سے ڈگمگائے، ان میں تھوڑے سے ایک کہہ لیں کہ کمزوری پیدا ہوئی، جس کا تذکرہ ہمیں آج کے سبق میں ملے گا۔ تو لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ وہ پکے مسلمان تھے، مومن تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دل کو مضبوط کیا اور ان کو ہمت دی کہ وہ مقابلہ کریں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جنگ کے جو میدان جنگ کا حالات و واقعات جو ہیں ان کا جائزہ لیا۔ اس کا جائزہ لینے کے بعد پھر اپنے جو مطلب صف بندی کرائی، اپنے جو ان کے لشکر تھے، جو ان کے مجاہدین جو ان کے ساتھ آئے تھے، جنگجو جو ہیں، ایک درہ یا ایک راستہ ایک ایسا باقی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر اپنی فوج کے لیے مقام مختص کیا، اس کے بیک سائڈ میں، اس کے پیچھے پہاڑ کی اوٹ تھی، یعنی پیچھے سے حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن ایک درہ ایسا تھا
جہاں سے جو کافر ہیں وہ اگر آ کر حملہ کریں تو پیچھے سے بھی شدید حملہ ہو سکتا تھا۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے پہ، اس چھوٹے سے ٹیلے کے اوپر 50 تیر انداز جو ہے وہ مقرر کیے، اور ان کو بڑی سختی کے ساتھ وارننگ دے کر وہاں پر بھیجا کہ تم وہاں پر مطلب جب تک میں نہ کہوں، ہماری چیل کوے ہماری لاشوں کو بھی نوچ جائیں، تب تک، جب تک میں نہ کہوں، تم اس ٹیلے سے یا اس اپنی جو جگہ ہے یہاں سے تم واپس نہیں آؤ گے، یا اگر ہمیں فتح بھی نصیب ہو جائے تب بھی جب تک میں نہ کہوں تب تک تم یہاں سے اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کو اس کا لوکل کمانڈر کے طور پر یعنی کہ مختص کیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے خاص مدد کی مسلمانوں کی، اور ان کو مطلب مشرقین کے اوپر ایک غلبہ جو ہے وہ عطا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور مشرقین جو ہے وہ اپنی پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے وہاں سے۔ اس قدر شدت کے ساتھ حملہ کیا مسلمانوں نے، لیکن جب وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مسلمان جو ہے جو میدان جنگ میں تھے وہ ان کا سامان یا مال غنیمت جو ہے وہ اٹھانے لگے یا لوٹنے لگے، تو جو 50 تیر انداز جو مختص کیے ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درے کے اوپر یا اس ایک پہاڑی ٹیلے کے اوپر، انہوں نے بھی کہا کہ اب تو ہم جنگ جیت چکے ہیں، تو لہذا ہم جا کر مسلمانوں کے ساتھ ہم بھی مال غنیمت لوٹتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر جو کہ ان کے کمانڈر تھے، انہوں نے بہت منع کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ جب تک میں حکم نہ دوں اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ استدلال کرتے ہوئے کہ اب تو فتح ہو چکی، تو اب تو ہمیں جانا چاہیے، تو 50 میں سے 35 افراد جو ہیں وہ وہاں پر نکل گئے، اور باقی صرف 15 لوگ جو ہیں وہ بچے اس درے کے اوپر۔ خالد بن ولید جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ ایک لیڈ کر رہے تھے ایک دستے کو وہاں پر، گھوڑ سواروں کے ایک دستے کو۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ایک راستہ ہے وہ درے کا جو ہے وہاں پر مسلمانوں کی کمزوری ہے، اور وہاں پر محاصرہ جو ہے یا وہاں پر حفاظت جو ہے ان کی اتنی زیادہ مضبوط نہیں رہی، تو وہ اپنے 200 گھڑ سواروں کے ساتھ احد کے پہاڑ کے پیچھے سے ہوتے ہوئے اس درے کے ذریعے سے مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے انہوں نے حملہ کر دیا۔ اور وہ 15 لوگ تھے وہاں پر جو باقی تھے، وہ اب 200 کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے، تو لہٰذا وہ 15 لوگوں کو بھی انہوں نے شہید کیا، اور پھر مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہوئے۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ ہمارے پیچھے سے اس طرح سے ایک دستے نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا، تو وہ واپس جب حملے کے لیے واپس پلٹے، مسلمان جب واپس حملے کا جواب دینے کے لیے واپس لوٹے، تو مشرقین جو کہ پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے، ان کو بھی جب اندازہ ہوا کہ اب مسلمان واپس بھاگنے یا ایسی سچویشن ہوگی، تو لہذا وہ بھی واپس پلٹے۔ تو اب مسلمان جو ہے وہ بیچ میں آ گئے، دونوں طرف سے مسلمانوں کے اوپر حملہ ہو گیا، شدید قسم کی وہاں پر ایک بگدڑ مچی۔ اسی بگدڑ میں اور اسی حملے کے نتیجے میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی زخمی ہو گئے، اور ان کی خود کی کڑیاں، خود جو ہے وہ سر کے اوپر جو ٹوپی انہوں نے پہنی تھی وہ لوہے کی، اس کی کڑیاں یا اس کے کنارے جو ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک میں گھس گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہو گیا، اور ان کے چہرے پر سے خون بہنا شروع ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہو گئی، اور یہ مشہور ہو گیا ان کی بے ہوشی کی وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس سے مسلمانوں کے حوصلے جو ہے وہ اور پست ہوئے، اور وہ واپس اور پست ہوئے۔ لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، تو انہوں نے لوگوں کو ہمت دلائی اور ان کو واپس پکارا، اور ان سے کہا کہ واپس پہاڑ پر چڑھ جاؤ، اور اپنے سیف موڈ میں، اپنا ڈیفینسو موڈ میں آنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہدایات دی۔ تو لہذا وہ مسلمان واپس جمع ہوئے، اور پہاڑ کے اوپر، احد کے اوپر وہ چڑھے، اور وہاں پر ایک ڈیفینسو موڈ میں آ کر دوبارہ سے انہوں نے اپنی طاقت جو ہے وہ جمع کی، ہمت جمع کی۔ اس موقع پر ابو سفیان اور خالد بن ولید، ابو سفیان جو کہ لشکر کو لیڈ کر رہے تھے، اور خالد بن ولید جو کہ ایک خاص دستے کو وہاں پر لیڈ کر رہے تھے مشرقین کی طرف سے، تو ان کے درمیان اختلاف ہوا۔ خالد بن ولید کا کہنا یہ تھا
کہ ہم ابھی ایک موقع ہے، ہم ابھی حملہ اپنا جاری رکھتے ہیں اور مسلمانوں کو نیست و نابود کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن ابو سفیان جو ہے انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان جو ہے وہ ایک سیف پوزیشن میں چلے گئے ہیں، اونچے مقام پر چلے گئے ہیں، اگر ان کے اوپر حملہ جاری رکھا تو وہ ہمارے اوپر پتھر برسائیں گے یا تیر برسائیں گے، اور ہمیں ان کا جواب دینا مشکل ہوگا۔ تو لہٰذا ہماری بھلائی اسی میں ہے کہ ہم یہاں سے واپس لوٹ چلے۔ بدر کا مقابلہ، بدر کا بدلہ ہم نے لینا تھا، وہ ہم نے لے لیا، ان کو سبق سکھا دیا۔ تو لہٰذا اس طرح سے وہ مشرقین جو ہیں وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو گویا میدان احد جو ہے وہ مسلمانوں کے ایک بڑی کامیابی حاصل ہو جانے کے باوجود ایک چھوٹے سے میٹر میں تھوڑی سی ان سے ایک ایک کمزوری ہوئی، یا تھوڑی سی ان سے ایک بھول ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع کیا تھا ایک جگہ کا محاصرہ جو ہے اس کو نہیں چھوڑنا اس کی حفاظت کے لیے، لیکن اس میں ان کی تھوڑی سی لوپ ہول کی وجہ سے پوری جنگ کا پانسا جو ہے وہی پلٹ گیا، اور پھر جو فتح تھی وہ شکست میں بدلی ہوئی نظر آئی۔ بہرحال اینڈ رزلٹ جو ہے وہ تقریباً برابر برابر کا ہوا، دونوں طرف نقصان ہوا۔ 70 کے قریب صحابہ کرام جو ہیں، بڑے جید صحابہ کرام، وہ بھی اس میں شہید ہو گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اسی مارکے میں شہید ہوئے، اور مسلمانوں کا ایک بڑا نقصان جو ہے وہ اس مارکے میں ہوا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدرت اور جو ترتیب تھی اس کے مطابق اس غزوہ احد میں بے شمار رہنمائیاں، نصیحتیں مسلمانوں کے لیے تھی، جو کہ ہم جیسے جیسے آگے بڑھیں گے اور غزوہ احد کے اور پھر غزوہ خندق اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اس واقعے میں گو کہ ظاہری طور پر مسلمانوں کو کچھ ناکامی ہوئی اور ان کا بڑا نقصان ہوا، لیکن اس موقع سے انہوں نے بہت کچھ سیکھا، اور اس موقع سے ان کو ایسا سیکھنے کا موقع ملا کہ اس کے بعد پھر وہ جب مضبوط ہوئے تو مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے تھے۔ اپنی غلطیاں جو ہیں انہوں نے ان سے سیکھ کر اپنی کمزوریوں کے اوپر کور اپ کیا، اور پھر ان کے مستقبل میں ان کو بہت ساری کامیابیاں جو ہیں وہ ملی۔ تو یہ ایک اوور آل خلاصہ تھا جنگ احد کا، جس کا تذکرہ کرنا ہمارے لیے اس لیے بھی ضروری تھا کہ تاکہ ہمارے ذہنوں میں ایک اوور آل خاکہ جو ہے وہ بنا رہے۔ جب بھی ہم احد کا جب واقعہ یا اس سے متعلقہ جب ہمارے سامنے کچھ آیات آئیں گی تو اسی جو ایک بنیادی خاکہ جو ہے اس کے مطابق ہمیں وہ آیات سمجھنے میں مدد ملے گی۔ تو لہٰذا یہ ہمارے لیے اہم تھا کہ ہم پورے واقعے کا ایک دفعہ اپنے ذہن میں خاکہ جو ہے وہ تیار کر لیں۔ باہر آج کا جو سبق ہے، آج کا جو رکوع جس کو ہم انشاءاللہ مکمل کرنے کی کوشش کریں گے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر مسلمانوں کو مسلمانوں کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے بدر میں اپنی مدد کی یاد دہانی کرائی۔ تھوڑا سا واقعہ جو ہے وہ غزوہ احد کا آج کے رکوع میں ہمیں ملے گا، اور اس واقعے کو کوٹ کرتے ہوئے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بدر کے موقع پر جو اللہ نے ان کی خاص مدد کی تھی فرشتوں کے ذریعے، بطور خاص فرشتوں کے ذریعے، اس کی یاد دہانی کرائی کہ اگر تم صبر کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ گے اور صرف اللہ کا تقوی اور اللہ کا خوف رکھو گے، اور مشرکوں کے ان وسائل اور ان کی بڑی تعداد سے تم خوف زدہ نہیں ہوگے، مرعوب نہیں ہوگے، تو جس طرح بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ تمہاری بھرپور مدد کرنے پر قادر ہے۔ تو لہٰذا تم اپنے حوصلے جو ہے ان کو مضبوط کرو، اور میدان جنگ میں مشرقین کے ساتھ مطلب ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ اگر تم کامیابی چاہتے ہو، اور اگر تم تقوی جو ہے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو آج کا سبق جو ہے اس میں مختصر صرف اتنا سا رہے گا کہ کچھ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فوج کی ترتیب دی، اس کو ریفرنس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوج کی ترتیب دے رہے تھے اور میدان جنگ میں لوگ پہنچے تو دو قبیلے جو ہیں وہ تھوڑے سے کمزور ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، جس کے نتیجے میں وہ دوبارہ سے متحد ہوئے، ان کے دل جو ہے مضبوط ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو یاد کرایا کہ غزوہ بدر میں دیکھو، یاد کرو ذرا کس طرح سے تمہاری مدد کی تھی، اللہ تعالیٰ اس طرح سے تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے۔ اب غزوہ احد میں بھی فرشتوں کی مدد شامل تھی یا نہیں، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بہرحال زیادہ جو رائے ہے اور اکثریت جو قبول رائے ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تذکرہ کیا وہ میدان بدر میں جو فرشتوں کے ذریعے مدد تھی اس کا تذکرہ ہے، اس کو صرف یاد دہانی کے طور پر یہاں پر تذکرہ کیا۔ میدان احد میں
فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے مدد نہیں کی تھی، لیکن بہرحال دوسرے طریقوں سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی۔ اور پھر یہ بھی واضح ہوتا ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کی مدد، چاہے وہ بدر کے مقام پر ہو یا کسی اور بھی موقع پر، یہ تو صرف مسلمانوں کی ہمت جو ہے، حوصلہ جو ہے وہ بڑھانے کے لیے تھا۔ ادروائز اللہ تعالیٰ کو کسی مادی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی اس طرح کے اقدام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ کسی کی مدد کرنا چاہے تو وہ ہر چیز پر کلی طور پر قادر ہے۔ یہ تو مسلمانوں کو ان کے ظاہری حیت یا ظاہری کیفیت کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ان کی مدد فرمائی۔ بہرحال اسی تمہید کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں اور آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 121 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب آپ نکلے صبح کو اپنے گھر والوں کے ساتھ، یا اپنے گھر سے جب آپ صبح کے وقت مدینہ میں نکلے، یہ ہفتے کا دن تھا غالباً جب مدینہ سے نکلے تھے۔ جمعے والے دن ایک مشورہ ہوا، اور جمعے والے دن جو ہے وہ انہوں نے یہ مشورہ جو ہے فائنل ہو گیا کہ ہم مقابلہ کریں گے میدان میں جا کر۔ باہر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اپنے جو ساتھی تھے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ان کے ساتھ جب مشورہ کیا تو کثرت رائے سے یہ طے پایا کہ ہم کھلے میدان میں ان کا مقابلہ کریں گے۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ جب آپ صبح کو اپنے گھر والوں سے یعنی مدینہ سے نکلے اپنے 1000 کا لشکر لے کر، اور اس 1000 کے لشکر میں سے پھر راستے میں ہی عبداللہ ابن ابی 300 لوگوں کو جب لے کر وہاں سے واپس نکل آیا، تو آپ متعین فرما رہے تھے میدان جنگ میں۔ آپ جب پہنچے تو آپ متعین فرما رہے تھے، صف بندی کر رہے تھے، ارینجمنٹ کر رہے تھے اپنے جو مجاہدین ہیں ان کا، المؤمنین مومنوں کو، مقاعد للقتال، مورچوں پر لڑائی کے لیے۔ آپ مورچوں پر لڑائی کے لیے اپنے مجاہدین کو، اپنے لشکر کو جب ترتیب دے رہے تھے، یہ ترتیب جو ہے اوور آل جو 700 کا لشکر باقی تھا، یہ اوور آل ترتیب بھی اس میں شامل ہے، لیکن بطور خاص یہ ترتیب ہے ان 50 تیر اندازوں کی، جو کہ اس درے کے اوپر جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مختص کیا کہ تم نے یہاں سے ہٹنا نہیں ہے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث جو کہ صحیح بخاری میں ہمیں ملتی ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے دن ایک جگہ تیر اندازوں کا پیدل دستہ متعین فرمایا۔ یہ دستہ 50 آدمیوں پر مشتمل تھا۔ آپ نے اس دستہ پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ پھر ان لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، اگر تم یہ دیکھو کہ دشمن ہم پر غالب آ گیا ہے اور پرندے ہمارے جسموں کو نوچ رہے ہیں، تو پھر بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹنا، یعنی اس جگہ کو پھر بھی مت چھوڑنا یہاں تک کہ میں تمہیں پیغام بھیجوں۔ اسی طرح اگر تم یہ دیکھو کہ ہم نے کفار کو شکست دے دی ہے اور انہیں پامال کر دیا ہے، تو پھر بھی اس جگہ کو نہ چھوڑنا جب تک کہ میں تمہیں پیغام نہ بھیجوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صورتوں میں سختی سے ان کو ہدایت دی کہ جب تک میرا حکم نہ آئے یا جب تک میری طرف سے پیغام نہ آئے تم اس جگہ سے نہیں ہٹو گے۔ لیکن ان سے یہ ایک تھوڑی سی کمزوری ہو گئی، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا جو ہے وہ پلٹ گیا۔ بہرحال یہ اس کی طرف اب اشارہ ہے اس آیت میں کہ جب آپ مورچوں میں صف بندی کر رہے تھے میدان جنگ میں پہنچ کر، تو اس وقت کی ذرا یاد کریں، یا اس وقت کا یہ واقعہ جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ کس طرح سے آپ ترتیب دے رہے تھے، کس طرح سے مسلمانوں کے دل جو ہے وہ وہ ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں بنو حارثہ اور بنو سلمہ جو ہے وہ تھوڑے سے کمزور بھی پڑے ہوئے تھے ان کی تعداد کو دیکھ کر، مشرکوں کی اور ان کی تیاری کو دیکھ کر اور اپنے وسائل کو دیکھ کر۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح سے سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ ہر چیز جو ہے وہ اس کے نوٹس میں ہے۔ اس ہمت طائفتانی، جب آمادہ ہو گئے دو گروہ، منکم تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار ہے۔ جب دو گروہ بنو حارثہ اور بنو سلمہ وہ آپس میں یہ بات چیت کر رہے تھے کہ یہاں پر تو حالات جو ہیں وہ بڑے کٹھن اور بڑے سخت نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے بھی تھوڑی سی ایک ایک تھوڑی سی ان کے دل میں کمزوری آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر ان کے دل کو مضبوط کیا، اور
ان کے دل کو مضبوطی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد کی وہاں پہ، جیسا کہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان دو جماعتوں میں سے ہم یعنی بنو حارثہ اور بنو سلمہ مراد ہیں، اور ہم کو یہ پسند نہیں کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اس میں یہ فرمان باری تعالیٰ موجود ہے، واللہ ولیہما، کہ اللہ ان کا مددگار تھا۔ یعنی وہ دو گروہ جو ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ اگرچہ اس آیت میں ان کی کمزوری کا تذکرہ ہے کہ وہ کمزور تھے، ان کے دلوں میں بزدلی دکھائی، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں گروہوں کی نسبت یہاں پر کہا کہ حالانکہ اللہ تو ان کا مددگار تھا، اللہ تو ان کا ولی ہے، ولی تھا، تو اس پر وہ مطلب فخر کرتے تھے کہ ہم کمزوری کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اپنی دوستی جو ہے اس کا تذکرہ ہمیں اس آیت میں کیا، اور ہمارے دلوں کو وہاں پر مضبوط کر کے ہمیں ہمت دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم وہاں پر ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ وہ اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ جو ہے، اللہ ہی پر بس توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔ مومنوں کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ مادی وسائل اور ظاہری اسباب کی بجائے اللہ کی طرف اپنا توکل کریں، اللہ کے ساتھ اپنی امیدیں اور وابستہ کریں، اور اللہ سے اپنی مدد طلب کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے بغیر اس طرح کے مادی وسائل کے اگر اللہ تعالیٰ مدد کرے تو اللہ تعالیٰ کی مدد کے راستے میں پھر کوئی دشمن کی طاقت جو ہے وہ حائل نہیں ہو سکتی۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، البتہ تحقیق تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے بدر میں۔ ذرا یاد کرو کہ جب بدر میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی تھی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ اس حال میں تم بہت کمزور تھے، اس حال میں تم ایک کمزوری کی حالت میں، جس کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے، تعداد میں بھی بہت کم تھے، وسائل کے اعتبار سے بھی، تیاری کے اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے بہت کم تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر بطور خاص فرشتوں کے ذریعے اور بارش کے ذریعے سے اور ہوا کے ذریعے سے اور اس طرح سے ان کے دلوں کو مضبوط کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی تھی بدر کے مقام پر۔ اس کی یاد دہانی اس آیت میں ہمیں ملتی ہے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تم اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اگر تم شکر گزار ہونا چاہتے ہو تو اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق صبر کے ساتھ ڈٹ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اسی طرح سے جس طرح سے اس نے تمہیں بدر میں مدد کی، اور بدر میں تمہیں اس نے اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جو کہ مسند احمد میں ہے، مستدرک حاکم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، کہ بدر کے دن ہم لوگ یعنی اس کس قدر کمزور تھے یا کس قدر وہ وسائل کی کمی کا شکار تھے وہاں پر، اس کی ایک مثال جو ہے وہ اس روایت میں ہمیں ملتی ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ بدر کے دن ہم لوگ سواریوں کی قلت کی وجہ سے ایک اونٹ پر تین تین سوار ہوتے تھے۔ ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ یہ اونٹ کی جو سفر تھا، اس سفر کے دوران اونٹ پر باری باری سوار ہوتے، یعنی دو لوگ سوار ہوتے اور ایک جو ہے وہ پیدل چلتا۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو ابو لبابہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا کہ آپ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ تشریف رکھیں، ہم آپ کی طرف سے باری باری پیدل چلتے ہیں۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں مجھ سے زیادہ باہمت نہیں ہو، اور نہ یہ ہو سکتا ہے کہ تم دونوں تو اجر لے جاؤ اور میں اجر سے محروم رہ جاؤں۔ یعنی اس موقع پر بھی جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ یقیناً اس کائنات کی ایک ایسی ہستی ہیں کہ جن کے اجر کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، جن کے عمل کا کوئی تک مقابلہ نہیں کر سکتا، تقوی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میں تم سے اجر میں کیسے پیچھے رہ جاؤں یا محروم رہ جاؤں۔ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اجر کے لیے کس قدر حریص ہے، اس کا بھی ہمیں اندازہ جو ہے وہ اس حدیث میں ہوتا ہے۔ بہرحال ایک قلیل تعداد اور کمزور لشکر کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی بدر میں۔ اذ تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں سے، الن یکفیکم، کہ کیا نہیں کافی تمہیں، ان یمدکم، کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب۔ یہ بدر کا ہی پورا اب واقعہ جو ہے وہ آگے آ رہا ہے کہ بدر کی یاد دہانی کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بدر میں مسلمانوں کی مدد کی۔ کہ بدر میں یاد کریں جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ مومنوں سے یہ نہیں کہہ رہے تھے یکفیکم ان یمدکم ربکم، کہ کیا تمہیں اس بات پر بھروسہ نہیں کہ اللہ تمہاری مدد کے لیے، تمہارا رب تمہاری مدد کے لیے کافی ہے، بثلاثتی آلاف، 3,000 3,000 کے ذریعے سے، من الملائکتی، فرشتوں، 3,000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے کافی ہے۔ کیا تمہیں اس وقت
یاد کریں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مومنوں سے کہہ رہے تھے، منزلین جو کہ اتارے ہوئے تھے، 3,000 فرشتوں کی وہاں پر بشارت دی اللہ تعالیٰ نے بدر کے مقام پر۔ بدر کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایکچولی یہ 124 سے 127 نمبر جو 3 آیات ہیں، 4 آیات، اس میں مسلمان کی مطلب فرشتوں کے ذریعے سے مدد کرنے کا تذکرہ ملتا ہے کہ 1,000 فرشتے جو ہیں وہ انہوں نے تو پریکٹیکلی مدد کی تھی وہاں پر بدر کے مقام پر صحابہ کرام کی، لیکن ان کے دل کو مزید تقویت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو اشارہ دیا تھا کہ میں وہاں پر 1,000 نہیں بلکہ 3,000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کروں گا، اور اگر ضرورت پڑی، کیونکہ وہاں پر بدر میں جب میدان سجا تو وہاں پر ایک افواہ جو ہے یہ بھی پھیل گئی کہ مشرقین کا ایک اور دستہ جو ہے بڑی تیاری کے ساتھ وہ اور بھی ساتھ ان کے شامل ہونے والا ہے، جس پر ان میں ایک بے چینی دوڑی۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں 3,000 فرشتے، اور اگر تم اسی طرح سے ڈٹے رہے اور اسی طرح سے تم ثابت قدمی کے ساتھ مشرکوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آمادہ ہو، تو 3,000 کیا، میں تو 5,000 فرشتوں کو بھی تمہارے لیے بھیج سکتا ہوں مدد کرنے کے لیے، میں اس پر پوری طرح سے قادر ہوں۔ گو کہ صرف 1,000 فرشتے کی مدد کی پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے، جو کہ ہمیں آگے جا کر اس کا تذکرہ ملے گا اس میں سورۃ الانفال میں۔ بہرحال تو اس آیت میں ان کو یاد دہانی کرائی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یاد کرو کہ کس طرح سے تمہاری فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی تھی، اور 3,000 یا 5,000 فرشتوں کی اللہ تعالیٰ نے وہاں پر تمہیں خوشخبری بھی سنائی تھی، اور فرشتوں سے کس طرح سے مدد کی اللہ تعالیٰ نے، اس کی ایک روایت کے ذریعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے، جو کہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بدر کے دن ایک مجاہد ایک مشرک کے پیچھے دوڑ رہا تھا، مشرک اس کے آگے آگے بھاگ رہا تھا۔ اس دوران میں اوپر سے کوڑا پڑنے کی آواز مجاہد کے کان میں پڑی، ساتھ ساتھ ہی ایک گھڑ سوار کی آواز سنائی دی، وہ اپنے گھوڑے کا نام لے کر کہہ رہا تھا کہ اے خیزوم، آگے بڑھ۔ اب مجاہد نے جو ہی اپنے سامنے نظر دوڑائی تو وہی مشرک چاروں چاروں چھانے چت گرا پڑا تھا۔ مجاہد نے اس کو جب دیکھا تو اس کی ناک پر کوڑے کا نشان تھا، اور کوڑے کی ضرب سے اس کا چہرہ جو ہے وہ پھٹ چکا تھا، چہرے کا رنگ بدل کر سبز ہو چکا تھا۔ یہ منظر جو ہے اس مجاہد کے علاوہ انصاری صحابی بھی آیا اور اس نے بھی دیکھا۔ اس نے سارا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب تذکرہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے سچ کہا، یہ تیسرے آسمان سے مدد آئی تھی۔ تو صحیح مسلم کی اس روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ پریکٹیکلی وہاں پر مجاہدین نے پورا محسوس کیا اور پورا وہاں پر وٹنس کیا تھا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے وہاں پر بدر میں مدد کی تھی مسلمان لشکر جو ہے اس کی۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ ذرا یاد کیجئے کہ جب آپ مومنوں سے یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کیا تمہارا رب، تو کیا تمہیں اس پر امید نہیں رکھنی چاہیے کہ تمہارا رب ہی کافی ہے کہ وہ تمہیں تین 3,000 جو ہے خاص فرشتے جو اتارے گئے ہیں ان کے ذریعے سے تمہاری مدد کرے؟ بلا کیوں نہیں تمہیں ضرور اللہ کی بات پر یقین رکھنا چاہیے۔ ان تصبروا اور وتتقوا، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرتے رہو یعنی ڈٹے رہو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا، اور وہ سب کافر تم پر چڑھ دوڑے اپنے جوش سے اسی دم، یعنی کافروں کا اور دستہ بھی اس میں شامل ہو کر مطلب تازہ دم دستہ تمہارے اوپر حملہ کر بھی دیں، تو ایسی صورت میں بھی عین ممکن ہے کہ یمددکم ربکم، تو تمہارا رب تمہاری مدد کرے، بخمسۃ آلاف، 5,000 فرشتوں کے ذریعے سے، من الملائکتی، فرشتوں سے، مصومین، جو کہ خاص نشان رکھنے والے، یعنی کہ بطور خاص بھیجے ہوئے 5,000 فرشتوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر سکتا ہے، اگر تمہیں لگے کہ، یا اگر مشرقین جو ہے ان کا تازہ دم دستہ اور شدت کے ساتھ تمہارے اوپر حملہ کرے تو، یعنی اللہ کی مدد جو ہے وہ تمہارے شامل حال ہوگی۔ یہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے مقام پر اپنے مومن بھائی جو ہیں لشکر جو تھا ان کو بتایا تھا۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور نہیں بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے مگر خوشخبری کا ذریعہ، لکم تمہارے لیے، وَلِتَطْمَئِنَّ، تو تاکہ مطمئن ہو جائیں، قلوبکم تمہارے دل، اللہ تعالیٰ نے یہ تمہارے دلوں کو بھی اس کے ساتھ
تمہارے دلوں کو مطمئن کرنے کے لیے یہ خوشخبریاں سنائی تھیں کہ 3,000 اور 5,000 فرشتوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، تاکہ تم مضبوط ہو جاؤ، اور تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ کہ واقعی یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اکیلا تنہا نہیں چھوڑے گا، بھائی اور مددگار نہیں چھوڑے گا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور نہیں ہوتی مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو کہ غالب حکمت والا، غالب اور حکمت والا ہے۔ اور مدد تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ اس طرح کی مثالیں یا اس طرح کی باتیں جو ہے وہ تو تمہارے دلوں کو تقویت دینے کے لیے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر کسی مادی اسباب کے بھی مسلمانوں کی مدد کر سکتا ہے دیگر ذرائع کے ذریعے سے، لیکن کیونکہ مادی مقابلہ مادی لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مادی وسائل کے مقابلے میں، تو لہٰذا تمہاری ضرورت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس طرح سے تمہاری مدد بھی فرماتا ہے، تاکہ تمہارے دل جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوں۔ لیکتا لیکتا طرفن، اور اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد اس لیے کی تھی تاکہ وہ کاٹ ڈالے ایک گروہ کو، تاکہ وہ مسلمانوں کے گروہ کو قتل و غارت کرے، ان کو نقصان کرے اور ان کو کاٹ ڈالے۔ من الذین کفروا، جن سب نے، ان لوگوں میں سے جن سب نے کفر کیا، او یکبتہم، یا وہ ذلیل اور مغلوب کر دے انہیں، فینقلبوا خائبین، بس وہ واپس لوٹ جائیں نامراد ہو کر۔ جس طرح سے جنگ بدر میں ان کی بڑی تعداد مشرقین کے وہاں پر ماری گئی، اور پھر وہ ذلیل ہوئے، مغلوب ہوئے، اور وہاں سے ان کو پیٹ پھیر کر واپس بھاگنا پڑا۔ تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد اس لیے کی تاکہ وہ مشرک جو ہے ان کو ذلیل و خوار کرے، تاکہ ان کو وہاں پر ہلاک کرے، اور جو باقی ماندہ ہے ان کو مغلوب ہو کر وہاں پر ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہاں سے واپس پلٹ جائیں، اور پھر اپنی اسی معاملے میں کڑتے رہیں، اور ناکامی جو ہے ان کا مقدر بن جائے۔ لیس لک من الامر شیئن، اے نبی آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں۔ اب یہاں تک جو ہے 100 آیت 27 نمبر آیت تک تو غزوہ بدر کی یاد دہانی کرائی اللہ تعالیٰ نے۔ اب 128 نمبر آیت جو ہے اس میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لیس لک من الامر شیئن، اے نبی آپ کا اس معاملے میں کچھ اختیار نہیں، او یتوبا، کہ یا کہ وہ مہربانی کرے علیہم ان پر، یعنی ان کافروں پر، ان مشرکوں پر، اللہ تعالیٰ چاہے تو مہربانی کرے، او یعذبہم، یا انہیں وہ عذاب دے۔ اس معاملے میں آپ کے پاس کچھ اختیار نہیں۔ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ، پس وہ بے شک ظلم کرنے والے ہیں۔ یہ ظالم کافر جو ہیں، ان کو سزا دینا، ان کو عذاب دینا، یا ان کے مغفرت کر دینا، ان کو بخش دینا، ان کے ساتھ مہربانی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے، یہ آپ کا استحقاق نہیں ہے کہ آپ ان کے معاملے میں کوئی اس طرح سے کوئی اختیار رکھتے ہیں، یا آپ کے مطلب اختیار میں کوئی ایسی بات ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کے نزول کی بہت ساری روایات جو ہمیں ملتی ہیں، اور سب سے جو مضبوط روایت ہے وہ اسی غزوہ احد سے جڑے ہوئے اس واقعے سے منسوب ہوتی ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک جو ہے وہ شہید ہوا، اور آپ کے چہرے مبارک کے اوپر چوٹ آئی، زخم آیا، جس کی وجہ سے خون بہ نکلا۔ تو جب یہ واقعہ ہوا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ حدیث کا ہم ریفرنس لیتے ہیں یہاں پر، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا، تو آپ نے فرمایا وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کا سر زخمی کر دیا۔ تو اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، لیس لک من الامر شیئا، کہ آپ کے اختیار میں کچھ نہیں کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے مطلب ان کی ہلاکت یا ان کے لیے بددعا کریں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے کہ ان میں سے کسی کے ساتھ وہ مہربانی کرتا ہے اور کس کو وہ عذاب دیتا ہے۔ اور یہ بڑی ایک دور رس آیت بھی ہے کہ وہی جو مشرقین کے قافلے میں شامل لوگ تھے، جیسے کہ حضرت ابو سفیان تھے، ان کی بیوی حضرت ہندہ تھی، حضرت خالد بن ولید تھی، رضوان اللہ اجمعین، تو یہ جو ہے یہ اس احد کے مقابلے میں مسلمانوں کے شدید دشمن کے طور پر شامل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بعد میں ان کو توفیق دی اور وہ مسلمان ہوئے، اور پھر وہ مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لشکر کے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اس حزب اللہ جو ہے اس میں شامل رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے راستے میں انہوں نے بے شمار جنگیں جو ہیں وہ لڑی۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے کہ کس کو وہ معاف کرے اور کس کے اوپر مہربانی کرے اور کس کو پھر وہ عذاب دے۔ اس میں سے بہت سارے تھے جو
جو اسی طرح سے کفر کی حالت میں مرے گئے اور عذاب کا مزہ جو ہے وہ ان کے لیے چکھنا وہ طے پایا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار ہے، یہ کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو چاہے آپ ان کے لیے بددعا دیں، چاہے آپ ان کے لیے برے اس طرح سے معاملات رکھیں، تو یہ اللہ کا اختیار ہے کہ جس کے ساتھ جو بھی معاملہ وہ کرنا چاہے۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کی ایک اور روایت ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ احد کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت مبارک شہید ہو گیا اور آپ کی پیشانی پر زخم آیا، جس کی وجہ سے خون بہتا ہوا چہرے پر آ گیا۔ تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قوم کس طرح فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اب یہ قوم جو ہے، اس قوم سے مراد صحابہ کام نہیں بلکہ وہ مشرکین ہیں۔ وہ مشرکین جو ہے وہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے قبیلے والے، اپنے خاندان والے، اپنے اپنے مطلب لوگ تھے جو کہ مکہ میں ان کے ساتھی تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے دشمن ہوئے پڑے تھے۔ تو یہ ان کی طرف ہے کہ انہوں نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کیا، جبکہ وہ نبی جو ہے انہیں اپنے رب کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی۔ اسی طرح سے کچھ اور مواقع کا بھی ہمیں تذکرہ ملتا ہے احادیث سے، کہ کچھ اور موقع جو ہیں ان پر بھی یہ آیت جو ہے وہ نازل ہونے کا ہمیں کچھ روایات پتہ چلتی ہیں، جیسے کہ بخاری اور مسلم ہی کی ایک روایت ہے، یہ بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے۔ یہ عین ممکن ہے کہ ایک آیت جو ہے وہ مختلف مواقع پر ان کی جو موقع ہے اس کی نسبت سے اس کا تذکرہ دوبارہ کیا جاتا ہو، یا اس کو ریفرنس کے طور پر، یا دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی یاد دہانی کرائی ہو، عین ممکن ہے اس طرح کے مختلف واقعات یا معاملات ہو سکتے ہیں۔ اس بخاری اور مسلم کی یہ روایت جو ہے، یہ حضرت انس بن مالک سے ہے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ قبیلے جو ہیں، کچھ قبیلوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دشمن کے خلاف مدد طلب کی، اور ایسے مبلغین طلب کیے جو ان کو قرآن مجید اور سنت کی تعلیم دیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاری کو، جو اس وقت کے بہترین قرآ تھے، بہترین قاری تھے قرآن کے، ان کے ساتھ بھیج دیے۔ یہ لوگ دن کو لکڑیاں چنتے اور رات کو نماز پڑھتے۔ جب یہ قرآ جو ہیں وہ بئر معونہ ایک مقام پر پہنچے، تو ان قبائل نے وہ اپنا وعدہ توڑ دیا اور دھوکہ دے کر انہیں قتل کر دیا۔ جب ان 70 انصاریوں کو، جو کہ قاری تھے اپنے زمانے کے، اس کے بارے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر موصول ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ بھر تک صبح کی نماز کے بعد ان کے خلاف قنوت نازلہ کی تھی۔ صبح کی نماز کے بعد، صبح کی فرض نماز جو ہے اس کے دوسری رکعت میں رکوع سے اٹھنے کے بعد قنوت نازلہ پڑھنا جو ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، جس میں دشمن کو، مسلمانوں کے دشمن کے خلاف ان کے لیے بددعا جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ ہم یہاں پر عرب میں، قطر میں کئی دفعہ ہمارے ساتھ ایسے ہوا ہے کہ فجر کے بعد، فجر کے بعد نہیں، فجر کی دوسری رکعت میں یعنی رکوع کے بعد اس طرح سے قنوت نازلہ جو ہے وہ امام صاحب اس طرح سے قنوت کرتے ہیں، تو یہ سنت سے ثابت بھی ہے۔ تو باہر اسی طرح سے ایک اور روایت جو ہے وہ ہم شامل کرتے ہیں آج کے سبق میں۔ بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے سنا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کی دوسری رکعت میں رکوع کے بعد سر اٹھاتے، تو سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا ولک الحمد کے بعد یہ بددعا کیا کرتے تھے، اللہم العن فلانا و فلانا و فلانا، اے اللہ فلاں فلاں اور فلاں شخص پر لعنت فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس لک من الامر شیء، تیرے اختیار میں اس معاملے میں کچھ نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اس طرح سے بددعا وغیرہ دیا کرتے تھے، تو ان میں سے کچھ مواقع کے اوپر بھی، یا کچھ موقع کے اوپر بھی یہ آیت نازل ہونے کا ہمیں تذکرہ ملتا ہے روایات سے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ اللہ کا پیغام پہنچا دینا، اور ان کو پھر وارننگ اور ڈرا دینا، ان کے عذاب سے ڈرا دینا اللہ کے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، کس کو مہربانی کرنی ہے، کس کو عذاب دینا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا استحقاق ہے۔ تو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین کا، ہر چیز، ہر وسائل، ہر طرح کی حکمت بادشاہ ہے جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء، وہ جسے چاہے وہ بخش دیتا ہے اور جسے چاہے وہ عذاب دیتا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، وگرنہ
آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ ان تک پیغام پہنچا دینا ہے، نصیحت پہنچا دینا ہے، ان کو خوشخبریاں سنا دینا ہے اگر تم حق پر کھڑے ہو جاؤ گے، اور ان کو ڈرا دینا ہے اگر تم حق کے راستے کو چھوڑ دو گے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ باقی سارا استحقاق جو ہے اللہ تعالیٰ کا ہے کہ کس کو بخشے اور کس کے اوپر وہ عذاب دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں نصیحت کی جو بات ہے، آپس میں اتحاد اور اتفاق کی برقرار رکھنے کی، اور خاص کر مشکل حالات میں اور مصائب میں صرف اللہ کی طرف اپنی امیدیں وابستہ کرنے کی، اور اللہ سے اپنی توقعات جو ہیں وہ وابستہ رکھنے کی، اور غیر اللہ کے سامنے، مادی وسائل کے سامنے جھکنے یا اس کے مرغوب ہونے سے ہمیں یہاں پر ہمیں اس کی نفی جو ہے اس کا بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان باتوں کی نصیحت جو ہے وہ ہمارے دلوں میں ڈال کر ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنا ایمان جو ہے اللہ تعالیٰ مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی تو اجازت چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ہی سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی اور خاص رحمت ہمارے ساتھ رکھے۔ ہمیں دنیا کے بے شمار رزق جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیے ہیں ان کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان رزق سے ہم دنیا کی زندگی تو جی رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان رزق سے آخرت کمانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔